اللهم عند ذلك بلغنا لجبت أبي طالب فقال السلام عليك بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك السلام يا بلغنا يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية في ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وودناها وما ولدك تحت الكساء فأقبل عليهن والكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتدرون أن ما كنت تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيم فخليفتي صاحب لواي قد زدت لك فربنا علي من تحت الكساء ثم أتينا والكساء قلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتدرون أن نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزتي قد زدت لك فدخلت تحت الكساء ولم على جميع تحت الكساء فنبي برسول الله بطرف الكساء وهم يحيون على السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لا من لا يتمم دمي يولمني بجولهم يجادني بيادهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ويكون لمن أحبهم منهم مني وأنا منه فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجبا وحسن وتحفرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال الله وجل وعلا سبحانه وتعالى إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدية ولقمر منير والشمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبينا جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما بيت النبوة وما دون الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صل على محمد وآل محمد وقال لي لقد أزوجنا بدل يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زدت لك بابا من جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله عليه وعلى يقول السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدية ولا فلكا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فأتى يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بيت الله إنه نعم قد زدت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال اليمين إن الله فتح عليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال علي النبي رسول الله نخرج مع جلوسنا على تحت ذلك شيئة نفعت والسويد في الدنيا والآخرة ورد في السابق ہے کوئی شہناز ازادار جہاں سے آتے ہیں دم نزوا علی اس کے جنا سے مرکز سے لکیریں چلے آتے ہیں واپس مرکز سے لکیریں چلے آتے ہیں واپس سنتے ہی صدا ہائے حسین کی
زبان سے جاتا ہے کوئی شیطان. درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا تسبیح فاطمہ جو ادا کی جاسوس نے خبر یہ کہی آگے سامنے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام نے آب رواں بھی بند کیا فوج فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے. فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے. شہبال کیا مذائقہ کوثر قریب ہے. تسبیح فاطمہ سورہ فاتحہ. ایک اور رسول فاتحہ کے التماس ہے جو اللہ نے اپنے مرامین میں شامل کرتے ہوئے خصوص سید مسیح حسین زیدی ابن سید مشیر حسین زیدی سید نصیر زیدی ابن سید نصیر حسین زیدی کے لیے ساتھ صدا تعالیٰ فرما دیا. قبلہ مقام تشریف فرمائے اعظم مسیح کے چار ولی سعادت بابت بلند نعرہ اسلام. روتے روتے جو زہرا گزر گئی آبا کو روتے روتے جو زہرا گزر
گزر گئی پڑ گیا کہ بنت نبی پوچھ کر خوابوں کے رنج سہ کے حضور بدر گئی محبوب کبریاء کی آزادار مر گئی 18 برس نے آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے آل نبی چرخ نے لوٹا دہائی ستمین گھر میں آئے جو بیٹاغوں پہ کرا اسماء سے پوچھنے لگے آماں کا حال لیزا وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر لیکن دیکھا ارے کھانا تو چل دکھالو کے بھوکے ہو پہلے سا کھانا تو چل کھالو کے بھوکے ہو پہلے بولے کہ چین کا زمان تو کھائے اماں ہمیں کھلائے گی کھانا تو کھائے گی اماں ہمیں کھلائے گی کھانا تو کھائے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر پھینکا چادر زمین پر پھینک کے چلائے بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے گرد دیکھا اب وہ کھلانے والے کعبہ تم پر اب وہ کھلانے والی کہاں تو نسا پیاروں تمہارے پالنے والی گزر گئی کھاؤ کے ہاتھ سے ہم معلوم پر گئے کھاؤ کے
تحریر کا یہ پاس کیا زہرا کو شب میں دفن کیا دل کا پھاند ہر روز قبر کو بھی چھپایا جلا پر کیا کیوں چھوڑ جاتی کیوں چھوڑ جاتی کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا ان 3 سالوں میں آقا تم نے بہت کچھ سکھایا ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں چھوڑ جاتی ہے ماں چھوڑ جاتی ہے ماں دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو بنے کب یہ بتاتی
ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی۔ اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ماں نے کہا پھر شبیر سے، پر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کا اب تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلاؤگے آئے گی ماں، سینے سے تم کو لگائے گی ماں، بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ محمد وعلى بڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بھول رو، بڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو،
नमाज खाते हुए भूल रो बड़ी फिजा को ये बताते हुए न जाने क्या किया जालिम ने फातिमा पे सितम ज़ईफ़ हो गई बेटी रसूल की इक़दाम सनद के टुकड़ों को दरबार में उठाते हुए बतूल रो बड़ी फिजा को ये बताते हुए बरोज़े हश्र में मेहदी को ये बताऊंगी तमाम पसेलियां टूटी है इसलिए मेरी लई ने मारा था ठोकर से आते जाते हुए बतूल रो बड़ी फिजा को ये बताते हुए मैं आज शहर मदीना को ही मिटा दूंगी अगर अली को न छोड़ा तो बदुआ दूंगी कहा बतूल ने सर से रिदा हटाते हुए बतूल रो बड़ी फिजा को ये बताते हुए वो मुझसे छुप के मेरी बेकसी पे रोता है ख्याल रखना ये नाजुक मिजाज बेटा है मेरे जनाजे से शबीर को हटाते हुए बतूल रो बड़ी फिजा को ये बताते हुए जो मुझ पे गुज़री है मुझसे ना हो सकेगी बयां वो देखो अब भी है दीवार पर लहू के निशान मैं देखती हूँ इन्हें रोज़ आते जाते हुए बतूल रो बड़ी फिजा को ये बताते हुए पर मोहम्मद वाली आवाज़ बुलंद से बाबा
یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے۔ فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بنا، فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بنا، ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا۔ بابا جبرائیل سورہ فاتحہ کی درخواست کریں جناب سید نصیر حسین زیدی ابن سید مشیر حسین زیدی، سیدہ نسیم زیدی بنت سید نصیر حسین زیدی۔ کبھی جرأت نہیں ہوتی ہے وہ دعا مانگے، کبھی جرأت نہیں ہوتی ہے وہ دعا مانگے، ہر ایک درد میں کام آئے وہ دوا مانگے، ہر ایک درد میں کام آئے وہ دوا مانگے، وہ درد کے بھی ہنس کر یہ جھیل جاتی ہے، وہ درد کے بھی ہنس کر یہ جھیل جاتی ہے، ہمارے واسط جینے کا حوصلہ ہے، ہمارے واسط جینے کا حوصلہ ہے، مٹھاس کے سنا میں خدا جانی، مٹھاس کے سینے سنا میں خدا جانی، ہر ایک مرض کی بن جائے جو دوا مانگے، بلند حوصلہ کر دی ہے یہ تو مشکل جہان کے لیے قدرت کا معجزہ جہان کے لیے قدرت کا
جزا مانگے قبر میں چھوڑ تو آئی ہے گمان نہیں جاتا قبر میں چھوڑ تو آئی ہے گمان نہیں جاتا کہ گھر میں جس جگہ دیکھو تو ہر جگہ ماں کہ گھر میں جس جگہ دیکھو تو ہر جگہ ماں وہ جس کی قبر کو ویران کر دیا وہ جس کی قبر کو ویران کر دیا وہی حسین کی معصوم بے خطا ماں ہے وہی حسین کی معصوم بے خطا ماں ہے کبھی جو رد نہیں ہوتی ہے وہ دعا آواز بلند کر سلوات جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے سارے سواب کی مجلس ہے اور علامہ صاحب نے اور کام جانا بہت ایک کی ایک روایت پڑھوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آواز بلند تر سلوات جس جگہ قبر میں مومن کا بسیرا ہوگا جس جگہ قبر میں مومن کا بسیرا ہوگا سر پہ علم عباس کا پھریرا ہوگا پرچم عباس کو تو علم ہی بنانا ہوگا فرض میں ناز علی قومی چلانا ہوگا پر محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ہر محمد وآل محمد صلوات سورہ فاتحہ برائے بلند درجات مرحوم سید نصیر حسین زیدی ابن سید مشیر حسین زیدی مرحومہ سیدہ نسیم زیدی بنت نصیر حسین زیدی کے درجات بلندی کی رحمہ اللہم انظر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك قلب الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھے محمد علیہ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء جواد وجواد الصراط حب علي عليه السلام. تمام تعریفیں خالق دو جہاں کے لیے جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود عطا کیا. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا. حمد باری تعالیٰ کے بعد درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کے صدقے میں اس کائنات کو وجود عطا کیا. اور ہستیوں پر ہمارا سلام جنہیں خالق دو جہاں نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا. اور ہستیوں پر ہمارا سلام جنہیں خالق دو جہاں نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہادی اور رہنما منتخب کیا. وعدہ مومنین کرام کے لیے یقیناً انتہائی شکر کا مقام ہے. اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر امت رسول کو اپنا مہینہ عطا فرمایا. اللہ کے نبی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. یہ 3 مہینے پے در پے جو ہے اللہ کی بارگاہ سے امت رسول کو عطا ہوئے. اب کیا لطف ہے، کیا کرم ہے کہ اللہ نے رجب کو اپنا مہینہ، اللہ کے نبی فرمانے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. یعنی اس میں مومنین کے لیے بہت ساری مناسبتیں ہیں. خود آج جس شب میں ہم موجود ہیں یعنی کل کی تاریخ آنے والی روایت کے مطابق باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور پھر ایک دن گزرے گا آگے امام محمد تقی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تمام انوار رجب ہیں اور رجب کا تو آغاز ہی محمد و آل محمد کی خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی جب رجب کا چاند نمودار ہوا تو قدرت نے آل محمد کے ہاں باقر العلوم جیسے چاند کو نمودار کیا. امام محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھیں گے آل محمد. یہ آمد بھی اسی مہینے میں، اور یہ وہ مقدس ہستی ہے، یہ وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے
اللہ کے نبی نے اپنے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ بشارت دی تھی کہ جابر آپ اس وقت تک حیات رہیں گے، زندہ رہیں گے جب تک میرے 5ویں جانشین کی زیارت نہ کریں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی کو بشارت دے رہے ہیں اس وقت تک حیات رہیں گے جب تک میرے 5ویں جانشین کی زیارت نہ کرنے کی 5ویں امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور رسول کا زمانہ ہے، مولا کائنات کا زمانہ ہے، امام حسن کا زمانہ، امام حسین، اور پھر امام سید سجاد، اور پھر مولا سجاد کی اولاد میں امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی، اور جب کہا کہ آپ میرے 5ویں جانشین کی زیارت کریں گے، جب زیارت کریں تو میرا سلام ان تک پہنچانا، دنیا پیسہ خرچ کر کے، محنتیں مشقتیں اٹھا کر، اہتمام کر کر، کوشش کر کر، تربت رسول پر حاضر ہو کر اللہ کے نبی کو سلام پیش کر کے اعزاز محسوس کرتی ہے، یقیناً اعزاز ہے، لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ مسلمان پیسہ خرچ کر کے رسول کی تربت پر پہنچ کر سلام کرے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جسے سلام بھیجے اسے امام محمد باقر کہتے ہیں۔ پوری امت اعزاز سمجھتی ہے، یقیناً اعزاز ہے اللہ کے نبی کو سلام بھیجنا، اور ہم تو ہے ہی وہ کہ جو درود و سلام کے قائل ہیں، ورنہ اس کائنات میں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جو درود و سلام سے بھی دور ہیں۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ آپ میرے 5ویں جانشین سے ملو گے، ان کی زیارت کرو گے۔ اس روز سے جناب جابر کا انداز تھا یا باقرو، یا باقرو کا ورد کیا کرتے تھے۔ ہم یا علی کہتے ہیں، زمانے کو یہ یا علی کہنا سمجھ میں نہیں آتا کہ شیعہ یا علی کہتے ہیں اور وہ بدعت کے فتوے صادر کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی صحابی رسول کو کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابی آپ یا باقر کہہ کے ورد کر رہے ہیں، کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ اجب نہیں پکار کر کہے اللہ کے نبی کی بشارت ہے، میں بے جا جو ہے گفتگو نہیں کرتا، بے جا یہ ورد نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اس کا مشتاق ہوں جس کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ لہذا یا باقروں کا ورد جب کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے جناب جابر بڑھاپے کی وجہ سے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی عجیب و غریب باتیں، یعنی یہ ورد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مرحلہ آیا، قدرت نے یہ سعادت عطا فرمائی، جناب جابر امام سید سجاد علیہ السلام کے دروازے آئے، اور جب طلبات کیا، امام باقر نے دروازہ کھولا تو چند قدم آگے چلا کے چند قدم پیچھے بھیج کر، اور پھر پوچھا نام کیا، کہا کہ میرا نام محمد باقر ہے، بس اتنا سننا تھا۔ کہا شہزادے آپ کو مبارک ہو، آپ کے جج کا سلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی تھی، اپنے جد کا سلام وصول فرمائیے۔ تو یہ ہستی ہے امام محمد باقر کی جو یکم رجب کو آمد ہوئی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے عظیم مہینہ، جس کی ابتدا جو ہے اس انداز سے ہو رہی، اور پھر امام علی نقی کی ولادت باسعادت اور دیگر مناسبتیں، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی ولادت کی تاریخ، جو بے اولاد ہیں، یقیناً ہم تو وسیلوں کے قائل ہیں نا، امام حسین کے اس شہزادے کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے مانگے، پروردگار عطا فرماتا ہے۔ حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ ہے، باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اگرچہ عمر کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے بہت کم سن ہے، فقط 6 ماہ کے تھے جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن باب الحوائج کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور یہ اتنا بڑا کمال ہے شہزادے کا
فضائل کے عنوان سے اگر میں ذکر کروں تو 6 ماہ کی عمر میں وہ فضائل وہ کمالات حاصل کیے ہیں کہ جس طرح سے کہ جوان میدان کارزار میں جا کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کر فضائل کو حاصل کرتا ہے، حسین کے 6 ماہے نے حسین کے ہاتھوں پر اپنی شجاعت اور اپنی جو ہے صفات قدمی کا مظاہرہ کر کے فضیلت کو حاصل کیا۔ اور سب سے چھوٹا سپاہی ہے مولا حسین کے لشکر کا، ایسا ہی ہے کربلا کے مجاہدین میں سب سے چھوٹے مجاہد ہیں شہزادہ علی اصغر، لیکن جہاد بڑا عظیم ہے شہزادے کا۔ اتنا پریشان دشمن جو ہے شہزادہ علی اکبر کو قتل کرتے ہوئے نہیں ہوا جتنا 6 ماہے کو قتل کرتے ہوئے ہوا ہے۔ عزیزوں میں جملہ کہوں، حسین کے 6 ماہے کی قربانی نے کربلا میں ظالم کو حیران کر دیا، ظالم کو لاجواب کر دیا۔ اور اسی لیے علماء کرام اس انداز سے تشبیہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے چونکہ ناطق قرآن کا بیٹا ہے، وارث قرآن کا بیٹا ہے، محافظ قرآن کا بیٹا ہے، جب لوگوں نے قرآن پر حرف اٹھایا تھا تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا تھا سورہ کوثر وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیجئے۔ سب سے چھوٹی سورت قرآن کی بڑے بڑے عجیبوں کو لاجواب کر گئی۔ بس اسی طرح کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا مجاہد تھا، بڑے بڑے جنگجوؤں کو لاجواب کر گئے۔ سلام پڑھیں گے حسین کے ساری مناسبتیں ہیں اور پھر میں گفتگو کو مختصر کروں اس کی میری مجبوری ہے۔ ایک عظیم مناسبت اس مبارک مہینے کی، اللہ نے اس مہینے میں اپنے رسول کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ اللہ نے اپنے رسول کی دعا کو مستجاب فرمایا، قبول فرمایا۔ میں تو اکثر یہ جملہ محافل و مجالس میں کہتا ہوں کہ جب خلیل نے دعا مانگی تو اللہ نے اپنا حبیب عطا کر دیا۔ جب خلیل نے دعا مانگی تو اللہ نے اپنا حبیب خلیل جناب ابراہیم نے پروردگار ان میں اپنی بارگاہ سے رسول بھیج، تو اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اور جب حبیب نے دعا مانگی تو اللہ نے اپنا ولی عطا فرمایا۔ اللہ نے جب حبیب نے دعا مانگی کہ پروردگار وَجْعَلْ بِاللَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مددگار عطا فرما، تو اللہ نے علی کی صورت میں اپنے حبیب کو ناصر و مددگار عطا فرمایا۔ وہ اسی رجب کی مناسبت ہے، اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ فرمان رسول ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے روز ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یقیناً پروردگار عالم نے یہ مقام، یہ مرتبہ ان ذوات مقدسہ کو عطا کیا۔ عزیزوں، اِسال ثواب کی مجلس ہے، میں نے تبرکاً آیت تلاوت کی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے موجود ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ وہ پروردگار وہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ آزمائش کی خاطر اللہ نے خلق فرمایا، اور پھر عمل بھی اللہ اس کا قبول فرماتا ہے جو صاحبان ایمان ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے نا کہ من عمل صالح، جو بھی عمل صالح انجام دے
परवरदिगार उसके अमल को कबूल फरमाता है। चाहे वो सिर्फ निस्बत से हो, सिर्फ रियाज से हो, सिर्फ निस्बत से ताल्लुक रखता हो, और वो मोमिन और शर्त ये कि वो मोमिन हो, वलनहियतहु हयातन तय्यबा, उसे पाक व पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अमल की मकबूलियत के लिए मोमिन होना शर्त है। साहिबाने ईमान के अमल को अल्लाह कबूल फरमाता है। मोमिन उसे कहते हैं जो अली की विलायत का कायल हो। मोमिन उसे कहते हैं जो तौहीद, रिसालत, अदालत परवरदिगार और इमामत अली इब्न अबी तालिब का कायल हो, उसे मोमिन कहते हैं। लिहाजा जब मोमिन कहते हैं तो फिर मोमिन के औसाफ भी बयान हुए, मोमिन की सिफात भी बयान हुई। मासूमीन, मैंने पांचवें इमाम का जिक्र किया, पांचवें मौला इरशाद फरमाते हैं, सलाम पढ़ेंगे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारा चाहने वाला मोमिन फकत इस अंदाज से शुमार नहीं होगा कि वो ये कह दे कि मैं आले मोहम्मद के चाहने वाला हूँ। फकत इतना कह देना काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ अदाए सलात है, अदाए सौम है, यानी नमाज की पाबंदी है, रोजे की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, वाजिबात दीगर जो अल्लाह की जानिब से है उनकी अदायगी है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुन्नास है। अगर ये सब अदा हो रहे हैं तो हमारा चाहने वाला है वह इल्लाह है। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला ये तमाम को अदा करने वाला है। और फिर मैंने एक जुमला मासूम के फरमान से जिक्र किया, मोमिन के उन्वान से मोमिन के लिए क्या फजीलत और क्या कमाल रखा। अगर साहिब ईमान है फकत दुनिया में नहीं, महशर में भी अली की मोहब्बत काम आएगी। हर शय के लिए एक जवाब है, एक रुखसत है, एक परवाना है आजादी का। हर शय के लिए आजादी का परवाना है ना। कहा कि जवाजुल सिराती, सिरात पुल सिरात का जवाब रुखसत नामा जो है, परवाना क्या है, हुब्बु अली, अली की मोहब्बत है। अगर पुल सिरात आसानी अबूर करना चाहता है इंसान तो बगैर अली की मोहब्बत के नहीं होगा। अली की मोहब्बत जरूरी है। पुल सिरात के उन्वान से बयान किया जाता है कि ये ऐसा पुल है जो तलवार से ज्यादा तेज होगा, आग से ज्यादा गर्म होगा, माल से ज्यादा जो है वो बारीक होगा। उसमें से गुजरना जो सही अकीदा लोग होंगे, हमारे साले वाले होंगे, वो बआसानी से अबूर कर लेंगे। और बयान किया कि पुले सिरात के लिए अली की मोहब्बत जवाबनामा है। लिहाजा बिदून बिलाए अली कोई पुले सिरात क्रॉस करने का तसव्वुर कर सकता है। इसीलिए रिवायतें बताती हैं कि जब इंसान को गुजारा जाएगा तो मुख्तलिफ किस्म की चौकियां आएंगी कि जहां से गुजरेगा, और जब गुजरेगा तो अपनी नमाजों को क्लियर करता रह जाएगा, अपने रोजों को मुकम्मल करता चला जाएगा, हर इबादत को मुकम्मल कर। एक आखिरी सवाल होगा जहाँ पर रोका जाएगा, वो आखिरी सवाल अली की मोहब्बत के बारे में, अली की विलायत के बारे में। बस अगर वो भी मुकम्मल हुआ तो आसानी गुजर जाएगा, लेकिन नमाजें रोजे होते हुए अगर अली की मोहब्बत ना हो तो फिर आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा। इसीलिए एक अजीम जुमला मासूम की रिवायत से, फरमान से आपकी समातों में नजर कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स हरम में इबादत करता रहे और गिलाफे काबा से लिपट कर मुनाजात करता रहे और फिर मजलूमियत के साथ कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है तो सब राय में चला जाए। इतनी अजमत है इस मोहब्बत की, इस विलायत की। अजीजों, अल्लाह ने ये दौलत अता की है, इसे महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस पर साबित कदम रहना हमारी जिम्मेदारी है। खालिक से दुआ करनी चाहिए, परवरदिगार तूने जो विलायत की दौलत हमें अता की है, हमें इसके सिवात कदमी अता फरमा। इसीलिए हम तर्जुमा करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें
सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। और सिरात क्या है पूछा गया, कहा सिरात अली हमको, अली का रास्ता है और हम उसी पर जो है नामजद है, उसी से मुतमस्सिक हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा खालिक के बारे में जितना इस जुमले को दोहराया जाएगा, मैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। अब वो तर्जुमा करने वाले सीधा रास्ता दिखा भी करते हैं, पर जब नहीं देखा तो दुआ करते हैं परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा, और जिन्होंने देख लिया है वो दुआ करते हैं परवरदिगार हमें साबित कदम रख। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन परवरदिगार आलम की बारगाह से इस महीने में रहमतें मूसलाधार बारिश की सूरत में बरसती है। मामूली अमल पर अल्लाह अजर अजीम अता कर रहा है। रजब के रोजों का तज़किरा है कि रोजा रखने से जहन्नुम की आज़ाब से छुटकारा मिल रहा है, जहन्नुम की आग से छुटकारा मिल रहा है। इस्तग़फ़ार की तिलावत से आज़ाब जहन्नुम जो है दूर हो रहा है। लिहाजा इन तस्बीहात को पढ़ते रहें, अज़कार को पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार की तिलावत करें, दुआए रजबिया की तिलावत करें कि जिसमें किस अंदाज से मांगा जा रहा है, यानी परवरदिगार उसे भी अता करता है जो उससे सवाल कर रहा है। या मयूतिल कसीर बिल कलील, जो कलील अमल के मुकाबले में कसीर अता करने वाला है, और जो सवाल कर रहा है उसे भी अता कर रहा है, और जो सवाल नहीं कर रहा मतलब उसे भी अता कर रहा है। और फिर दुआइया कलिमात कहते हैं परवरदिगार अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर इल्तिजा कर रहे हैं, हर शैबत नार, परवरदिगार हमें आतिश जहन्नम से महफूज फरमा, उससे नजात अता फरमा। अजीजों, ये महीने, ये अय्याम वसीला है, सबब है परवरदिगार के करीब होने का, और खुसूसियत से और ज़वात मुक़द्दसा के वसीले के साथ कि जिनको अल्लाह ने इस मुबारक महीने में भेजा, ये शाबान और मुअज़्ज़म के महीने में इन मुनासिबतों को लेकर अल्लाह के बारगाह में हाजिर हों, खालिक से इनके वसीले के जरिए से तलब करें कि परवरदिगार हमारे हाथ इस काबिल नहीं, हमारी जुबान में वो तासीर नहीं, लेकिन इन ज़वात मुक़द्दसा का वास्ता देकर तेरी बारगाह में हाजिर है। तू अलीमुम बिज़ाति सुरूर है, दिलों के हाल से वाकिफ है। हमारे लिए वो फैसला फरमा कि जो हमारे हक में बेहतर हो। यकीनन जब इस अंदाज से मांगेगा तो ये मासूमीन की रविश है, ये मासूमीन का अंदाज है कि परवरदिगार तू वैसा है जैसा हम चाहते हैं, हमें वैसा बना जैसा तू चाहता है। ये मासूमीन की रविश है। अजीजों, गुफ्तगू मैंने तमाम की, चंद जुमले जिक्र करना चाहता हूँ जो कि बाप और बेटी की मुफारिकत में ये मजलिस अज़ा बउनवान बरसी मुनक़्क़िद की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि चंद जुमले मसाइब के इस अंदाज से जिक्र कर दूँ कि जिसमें बाप और बेटी का तज़किरा भी आ जाए और उस मज़लूमा माँ का जिक्र भी हो जाए कि जिसकी कुल कमाई करबला के मैदान में उड़ गई। अज़ादारों, मैं मौला हुसैन की मज़लूमियत का तज़किरा करना चाहता हूँ, हुसैन के शशमाही की मज़लूमियत का तज़किरा करना चाहता हूँ, हुसैन की उस यतीमा बच्ची का तज़किरा करना चाहता हूँ, अज़ादारों उस ज़ौजा का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जिसने अपने वाली से वफा निभाई। हाँ अज़ादारों, करबला के मैदान में आपने सुना ना कि सबसे कम सिन शहजादा था हुसैन का शशमाहा अली असगर। हुसैन के लिए इम्तिहान इतना अजीम था, वो हुसैन जो सुबह आशूर से असर आशूर तक
اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا کر لانے والا ہے۔ علی اکبر جیسے گڑیل جوان بیٹے کا لاشا میرا مولا حسین لا چکا، قاسم گلبدن جیسے بھتیجے کا لاشا میرا مولا لا چکا، لیکن کبھی اتنا مضطرب نہ ہوا میرا مولا، کبھی اتنا پریشان نہ ہوا جتنا بشیر کے لاشے کو لے کر جب حسین رباب سے لے کر اصغر کو چلے تھے، رباب اجازت ہو حسین اصغر کی پیار کو ڈالائے، لے کر چلے تھے میدان کربلا میں، فوج اشیاء کو مخاطب کیا، اگر کوئی جواب نہ آیا، حسین نے کہا بیٹا اصغر آپ حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام کرو، ششماہ نے سرخی زبان اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کی، فوج اشیاء منہ پھیر کر رونے لگی۔ حرملہ کو ظالم کہتا، حرملہ انتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اداکاروں حرملہ بہت بڑا تیر انداز تھا، خدا لعنت کرے اس پر، لیکن جب تیر چلانا چاہتا تھا تو تیر ہاتھ سے چھٹ کر گر جایا کرتا تھا، دوسری مرتبہ تیر کمان میں جوڑا، پھر تیر چھٹ کر گر جایا کرتا، جب 3 مرتبہ یہی ماجرا ہوا، ایک مرتبہ کہا حرملہ اتنا بڑا تیر انداز ہو کر ایک معصوم بچے سے ہمت ہار رہا ہے، تو یہ جملہ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حرملہ کہتا ہے کہ میں جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں تو کسی بیوی کی آواز آتی ہے، اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ عزیزانوں حسین کا ششماہ تیر سے شعبہ کھا کر حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہوا، ایک کان سے دوسرے کان زوبی حمیل ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا حسین کا بشیر۔ حسین نے اصغر کے لہو کو اپنے جھنڈوں میں لیا اور اپنے چہرے پر ملا، اور ایک مرتبہ حسین نے خیموں کا رخ کیا، جب خیموں کا رخ کیا کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کلمہ استرجاع پڑھتے جاتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 مرتبہ مولا حسین آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ خیمے کے قریب گئے، در خیمہ کا پردہ ہٹا، رباب نے پوچھا مولا اصغر کو پانی پلا لائے، حسین نے ابا کا دامن الٹ دیا، ماں کی نظر جب معصوم بچے کے چھیٹے گلے پر پڑی تو تڑپ کر کہتی ہے کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجر فمال اللہ، کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ چند جملے کہوں گا اس میں باپ اور بیٹی کا تذکرہ بھی ہو اور ماں کا تذکرہ بھی آ جائے۔ بس حسین نے ایک مرتبہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اصغر کے لاشے کو لے کر پوشتے خیمہ پر چلے، ماں تشیع جنازہ کر رہی تھی، بابا کے ہاتھوں پر بشیر کا لاشا پوشتے خیمہ پر، حسین نے اصغر کی ننھی تربت بنائی۔ اجرکم اللہ، عزیزان حسین نے اپنے بشیر کو سپرد لحد کیا، آ جائیے آخری رخصت کے لیے میرا مولا آیا، جب کوئی باقی نہ بچا حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو چاہنے والی بیٹی ایک مرتبہ آگے بڑھی، کہا زلزلہ میرے بابا کو نہ لے جانا، جو بھی صبح عاشور سے گیا وہ پلٹ کر نہ آیا۔ حسین کو کتنی محبت تھی سکینہ سے، نماز شب نے مانگا تھا حسین نے بچی کو، ایک مرتبہ زلزلہ سے اترے اور سکینہ کو تسلی دی، میں کہوں گا بڑی شفقت سے حسین نے سکینہ کو رخصت کیا ہوگا، سکینہ سے رخصت لی ہوگی، اور ایک مرتبہ سکینہ کو تسلی دے کر میرا مولا زلزلہ سے کہتا ہے یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد حسین رحمت نہ دیں گے، اور میدان کربلا میں میرا مولا پہنچا،
جام شہادت نوش فرمائی. سکینہ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا. سکینہ یتیم ہو گئی. عصر عاشور جب مقتل میں پہنچی بابا دنیا سے رخصت ہو چکے. اگر بابا کا سایہ سر سے اٹھنا تھا حق بنتا تھا کہ یتیمہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, تسلی دی جاتی. لیکن ہمارا سلام غربت سکینہ پر کبھی شیور کے تماچے لگے, کبھی تازیانے لگے. ابا کا دامن جلا سکینہ ہائے چچا کرتی رہ گئی. اجرکم اللہ. اداداروں مولا حسین پیاس سے دنیا سے رخصت ہوئے. 3 دن تک لاشا بے غور و کفن زمین کربلا پر تپتی دھوپ میں پڑا رہا. رباب نے عہد کر لیا کہ والی جب تک زندہ رہو گی سائے میں جاؤ گی. اصل کمال اللہ, جب تک زندہ رہو گی سائے میں نہ جاؤ گی. یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب رباب زندہ رہی سائے میں نہ آئی. ایک مرتبہ جب رہائی مل گئی, شہزادی زینب نے جب رباب کی حالت کو اس انداز سے دیکھا, کہا بیٹا سجاد اپنی ماں کو کہو کہ سائے میں آ جائے. اب جب آخری جملہ کہوں گا. ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے, کہا اے اللہ رباب اب دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ جائیے. رباب کہتی ہے بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ بیٹا ہو حکم دے رہے ہو یا وقت امام ہو گئے. کہا اے قادر گرامی وقت کا امام ہو کر حکم دے رہا ہو. رباب نے ایک مطلب کہا لا الہ الا رکھ لینا. کربلا نے ایک امام سے عہد کیا, آج ایک امام حکم دے رہا. ایک مطلب آسمان کی جانب نگاہ کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اور اس قریب سی عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام نے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوؤں کو شہزادی کونین کے رومال میں جگہ نصیب فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادی کونین کو صراطی خوشنود فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب حدیث کے ساتھ سوز و سلام کا ثواب تیری بارگاہ سے چاہتا معصومین کے صدقے میں جو ثواب حاصل ہو. مرحوم سید نصیر حسین زیدی ابن سید مشیر حسین زیدی, مرحومہ سیدہ نسیم زیدی بنت سید نصیر حسین زیدی اور دیگر مرحومین جن کے نام اس لسٹ میں موجود ہیں, سیدہ ساجدہ پروین اور سید دیگر مرحومین جن کے خانوادے کے محمد مرزا ابن محمد سلطان. پروردگار تمام کے نام اعمال میں اس ذکر کا ثواب ارسال فرما. مرحومین کے درجات کو بلند فرما. گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما. برزخ کی تمام نعمات سے منعم فرما. عذاب قبر فشار قبر سے محفوظ فرما. میرے مالک بروز معاشر تمام مومن کو شفاعت آل محمد نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
अदा पर कैसी है शाम आई, औलाद सैयदा पर आंसू कहीं पड़े हैं, लाशा कहीं पड़ा है, ज़ैनब की बेबसी पर आजी तड़प रहा है, रोती है बेकसी भी फर्शे अज़ा बिछा कर, ऐसी शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी है शाम आई, औलाद सैयदा पर जो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है, एक दिन में वो ही सेना आबाद बन गई है, पहले पे आ गई है तन्हा अलम उठाकर, ऐसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर सजाद से निपट कर कहती रहे सकीना, एहसास हो रहा है मैं हो गई यतीमा, काले डरा रहा है बेटा दिखा दिखा कर, ऐसी शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर लाशों के दरमियां वो बाबा को ढूंढती है, वो अपना पीठ कर ये फरियाद कर रही है, कदमों में ही चुरा लो बाबा मुझे बुला कर, ऐसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर तो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है, एक दिन में वो ही सेना आबाद बन गई है, पहले पे आ गई है तन्हा अलम उठा कर, अस्सलाम वालेकुम या अबातिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वाला जद्दिका व अबी, अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मिका व अखी, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम मौलाया वलीब अल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुईन ज़ौफ़ाए वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम तशम्मूस व यानी सल्लमूस, या अय्युहल मकून अबदूस, अस्सुल्तान अल अहद वल आजम, या अलीम मुतैब रज़ा, अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा, रूही व जिस्मि लक अल-फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम मौलाया साहिब अल असर वल ज़मान, अल अमान। अच्छा आ गया
پر محمد وآل محمد صلوات. محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مومن بچانی صاحبہ عزیز سید صاحب ماتم داری کا ثواب اور قرآن مجید 200 سورت یاسین 5100 سورت ملک 5100 سورت رحمان 100 سورت فاتحہ 200 سورت بقرہ 550 سورت مزمل 550 سورہ حشر 1050 سورہ کوثر 50 درود 5000 کلمے 5000 سورت 10 نیاز کا تبرکات کا ثواب میدان شہادت سوریہ سے گویانا کا ثواب ماتر سودائے کربلا کی روح ثواب ماتر سید نصیر حسین ابن سید مشیر حسین کی روح ثواب بچے سید نسیم تیدی بنت سید نصیر حسین تیدی مرحوم کی روح ثواب بچے سیدہ ساجہ پروین بنت سید نصیر حسین تیدی کی روح ثواب بچے محمد مرزا ابن محمد سلطان مرحومی کے روح ثواب بچے اللہ تمام جملہ مومنین مومنات زردارہ امام مسلم کے بعد جو جنہیں چل گئے اللہ ان کے قبر صغیرہ کو گناہ معاف فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا تاکہ تمام مومنین دل میں خواہش ہے کہ اللہ پر جب کی دلی عافیت مومنین جو بیمار ہیں کلی شفا عطا کرے جو کہ اولاد نرینہ عطا کرے مقروض ہے کا سجاد تمہارے پارے جلال اہل بیت کو مستر نابود کا امریکہ اسرائیل کو مستر نابود کا میرے اللہ تمام کل مومنین کی دوتی اجرائی مقاصد عزت کے نظم حضور و مقبول محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظیر محمد الامام اعظم معصومین شہدائے کربلا اسلامی کربلا کوفہ و شام علیہ الصلوۃ والسلام.
سورہ فاتحہ سید نصیر حسین زیدی ابن سید مشیر حسین زیدی. سورہ فاتحہ سید نسیم زیدی ابن سید نصیر حسین. سورہ فاتحہ سیدہ ساجدہ پروین بنت سید نصیر حسین محمد مرزا ابن محمد رسول خان. سورہ فاتحہ جل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.